ناظرین، آج بات کرتے ہیں کہ مریم نواز سلپری وکٹ پہ چلی گئی ہیں اور وہ کون کون سی بڑی مشکلات کا ان کو سامنا ہونے والا ہے اور کون سی مشکلات ہیں جو پہلے سے ان کے ساتھ چل رہی ہیں، بلکہ وہ ساتھ لے کے چل رہی ہیں انگلی پکڑ کے، اس پہ بات۔ اور دوسرا یہ کہ اگین عمران خان کو انتظار ہے ٹرمپ کی کال کا۔ تو سب سے پہلے مریم نواز جب سے اقتدار میں آئی ہیں، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ان کو اقتدار دیا گیا ہے، یہ نہیں اس کا مطلب کہ وہ لینا نہیں چاہ رہی تھی، وہ لینا چاہ رہی تھی، بڑی اینکشس تھی، انہوں نے اقتدار لے لیا۔ لیکن والد صاحب ان کے نہیں چاہ رہے تھے، یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ، نواز شریف نہیں چاہ رہے تھے کہ پنجاب کا اقتدار کم از کم مریم لے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے، اور وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ تو ہوا تھا، پہلے نمبر پہ ان کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ تو اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی آسانی سے یہ اپنی طرف سے یہ آفر نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ ہاں، ہو سکتا وہ مان جاتے، لیکن تھوڑی شرائط کے ساتھ۔ لیکن وہاں پہ چالاکی کی گئی اور وہ چالاکی چل گئی، اور مریم نواز جو ہیں وہ اس ٹریپ میں آ گئیں، اور اقتدار کا ٹریپ تو پھر آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹریپ ہے، تو وہ بن گئی۔ اب تجربہ نام کی کوئی چیز نہیں، ظاہر ہے اس میں کوئی مطلب ان کا قصور بھی نہیں ہے، پہلی دفعہ اقتدار میں آئی ہیں، لیکن پھر ان کی ٹیم کیا تھی، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ یہ مسئلہ تھا جس کو وہ انگلی لے کے چل رہی تھی، اپنی اس کی انگلی پکڑ کے چل رہی تھی، کوئی ٹیم نہیں ہے۔ جو ٹیم ہے اس کی تفصیلات پھر کبھی بتاؤں گا کوئی، کیونکہ وہاں سے تو سیدھی سیدھی دھمکی آ جاتی ہے نوکری سے نکلوا دیں گے، تو تھوڑی کہیں کوئی یقین دہانی، کوئی بات چیت کر کے پھر بتا دیں گے ان کا بھی کہ وہ کون اور وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں جو ارد گرد ہیں، اور ان میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا وہاں سراسیمگی کا ماحول ہوتا ہے۔ تو خیر، اب ہم آتے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں ان کے ساتھ۔ ایشوز یہ ہیں کہ وہ ایم پی ایز کو نہیں ملتی ہیں۔ صوبائی سیاست میں اور وفاقی سیاست میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو ایم پی ایس سے آپ سے ایم پی اے نہیں ملتا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ کو ووٹ کی، اس نے ووٹ نہیں دینا، اور اسے آپ سے ملنا کچھ نہیں ہے۔ ایم این اے تھوڑا پورا ہلکا ہوتا ہے، تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ نیچے دو ایم پی اے کام کرنے والے ہیں، ایک ہی پارٹی کے عام طور پہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ریلیکس ہوتا ہے۔ تو وہ جو گلی محلے کی، تھانے کچہری کی، علاقے کی سیاست ہے، اس سے تھوڑا اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا اور رہتا ہے۔ اب یہ جو ایم پی اے ہے، یہ تو اسی جگہ پہ وہ گھوم رہا ہوتا ہے، ایک حلقہ ہے اس میں، اور اسی میں اس نے سب کچھ کرنا ہے، اس نے جو نکالنا ہے اس میں سے وہ بھی وہیں سے نکالنا ہے، اور جو دینا ہے وہ بھی وہاں دینا ہے۔ تو اس کے لیے اور پھر جو صوبہ ہوتا ہے اس کے پاس، آپ کو میں نے پہلے بھی لاؤ میں ایک ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ صوبے کے پاس نہ صرف اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں، فنڈز بہت زیادہ ہوتے ہی اسی کے پاس۔ وفاق کے پاس تو اب رہا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ تو شہباز شریف نہ ہوں تو میرا نہیں خیال کہ آئندہ کوئی بڑا سمجھدار آدمی وزیر اعظم بننے کی وہ خواہش کرے۔ شہباز شریف تو ایک مطلب ملازم پیشہ، نوکر پیشہ آدمی ہے، خدمتگار آدمی ہے، لگا ہوا ہے محنت کرنے، کوشش کرنے۔ میں سیدھی سی بات ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو۔ سیاست نہیں ہے، سیاستدان نہیں ہے، سیاست نہیں کر رہا، سیاست نہیں کرنی، خدمت کرنی ہے، خادم ہے تو وہ کر رہے ہیں۔ ادروائز کون جاتا ہے اور کون اس مصیبت کو اپنے گلے میں ڈالتا ہے؟ کرنے کرانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سارا الزام آپ کے سر پہ آئے گا۔ تو صوبے کے پاس ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو صوبہ جو ہے نا وہ چونکہ سب کچھ وہ دے سکتا ہے، تو ایم پی اے کو بار بار وزیر اعلیٰ کی یاد آتی ہے۔ میں نے وزیر اعلیٰ سے مطلب ہم نے ساری سیاست یہ بڑے کلوزلی دیکھی ہوئی ہے کہ جس طرح نواز شریف ملا کرتے تھے، یا جس طرح سے
پرویز الہی ملا کرتے تھے اپنے ایم پی ایز کے ساتھ، جتنا کلوز لائزون ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اب یہ بیچارے آتے ہیں ملنے تو کوئی آگے ملنے والا ہی نہیں ہوتا، تو کوئی اور ملتا ہے. ایک سینئر بیوروکریٹ کا میں جملہ بتا رہا ہوں. یہ اس دن ہوا جب انہوں نے ساہیوال ڈویژن کی میٹنگ کی تو 7 ایم پی اے نہیں آئے، اس میں 7 آئے ہی نہیں اس میٹنگ میں. ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی میٹنگ ہو اور اسی ڈویژن کی ہو اور بلایا گیا ہو اور وہ نہ آئے. کیا وجہ ہے؟ مطلب اپنی پارٹی کے ایم پی اے نہیں آئے، اس لیے کہ لوگ ناراض ہیں. اور کسی سینئر بیوروکریٹ نے اسی واقعہ کو بتاتے ہوئے یہ کہا کہ آج بھائی لوگ چاہیں تو عدم اعتماد آ جائے مریم نواز کے خلاف. یہ حال ہے، یہ ہے بہت بڑا مسئلہ. اور اس سے اگلا بھی اب میں بتاؤں گا اور کیا ہے. یہ سموگ ہے اور بڑے مسائل ہیں. سموگ ہے، تنقید ہی تنقید ہے، آپ کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں ہے، آپ نہ پوری طرح سے جواب دے پاتے ہیں. عجیب و غریب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ کہانیاں دن ہر روز دن بدن ان کا ریبٹل آ رہا ہوتا ہے. اور اب آ گیا ہے جو سب سے بڑا مسئلہ، وہ ہے زرعی ٹیکس کا. زرعی ٹیکس جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے اور آئی ایم ایف بڑا خوشی وہاں سے گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں پتہ چل گیا کہ اب آپ دیکھیں، میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ اس کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں. جو قرض دیا ہوا ہے، قرض خواہ ہے نا، قرض خواہ کو پیسے اس کا قرض واپس چاہیے ہوتا ہے تو وہ کہاں سے ملے گا، وہ پہلے انشور کرتا ہے. تو پہلے نمبر پہ تو اس کو ملتے تھے پیٹرولیم لیوی پہ. آپ پیٹرول 1 لیٹر ڈلواتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ایک لیوی ٹیکس دیتے ہیں جیب سے. تو وہ فوری وصولی ہے نا، ایسے گئے ایسے 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 ایسے، آپ کو اور کچھ نہیں کرنا. دوسرا اس کا سب سے بڑا سورس تھا آپ کی گیس اور بجلی کی قیمتوں کا. اب بجلی لینے والا کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، بہت کم لوگ ہیں تو وہ بک نہیں رہی. تو اس پہ قیمتوں کے ساتھ جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں وصول ہوں گے، تو وہ ویک پڑ گیا، وہاں گیپ آ گیا ایک. اور گیس جو ہے وہ اب رہی نہیں ہے سسٹم میں. جتنی ہے وہ بیچارے لوگ دے دلا لیتے ہیں آپ کو جتنا ٹیکس دینا ہوتا ہے. تو وہ بڑے بڑے گیپ ہیں. وہ پھر سوچ کے آئے ادھر سے، ابھی جو ٹیم آئی ہوئی تھی تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. 2 چیزیں انہوں نے کہیں. ایک یہ کہ زرعی ٹیکس لگے گا، صوبے لگائیں گے، اور دوسرا یہ کہ بجٹ سرپلس دیں گے. اچھا بجٹ سرپلس لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی ہے کیا. بجٹ سرپلس یہ ہے کہ آپ اپنا پورا بجٹ استعمال نہیں کریں گے، اس میں سے کچھ حصہ بچا کے آپ وہ قسط دیں گے. یعنی کہ پنجاب نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ پورا نہیں استعمال کریں گے، آپ اس میں سے قسط ادا کریں گے. اب وہ کہاں سے کٹ لگے گا؟ وہ آپ کا جو میجر کٹ ہے وہ ہے سالانہ ترقیاتی پروگرام پہ. یعنی کہ جو ایم پی ایز کو گرانٹس ملتی ہیں حلقے میں ترقیاتی کام کروانے کے لیے، آپ کی گلیاں، آپ کی نالیاں، وہاں پہ جو بھی سڑکیں اور سکول اور جو وہ کرتے ہیں، تو وہ اب اس گرانٹ پہ کٹ، وہ سرپلس میں جائے گا اور وہ پے ہوگا. تو ایم پی اے کو چاہیے کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں. اس کا وزیر اعلیٰ اس سے ملے، فون چون کرانے ہیں، کوئی تبادلہ کرانا، کوئی یہ کرنا، ایک ہماری سوسائٹی کا جو طریقہ کار. دوسرا اس کو فنڈز ملیں اور وہ کہیں لگائے، لوگوں کو بھی خوش کرے، خود بھی ہو. یہ دونوں کام نہیں ہیں. ادھر سے ایم پی ایس کو ملتی نہیں ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ، ادھر سے اب پیسے نہیں ہیں دینے کو، تو بہت بڑا مسئلہ. اور اوپر سے تیسری چیز جو میں کہہ رہا ہوں وہ زرعی ٹیکس ہے، جو کہ ایشورٹی لی ہے آئی ایم ایف نے کہ آپ لگائیں گے پوری طرح سے. اور وہ زرعی ٹیکس جو ہے وہ اب لوگوں سے جب وصول ہوگا، پونا پنجاب آپ سے ناراض ہو جائے گا. اندازہ کریں کسانوں کی جیبوں سے. یہ چھوٹے چھوٹے کسان ہیں پنجاب میں، سندھ کی طرح وہ بڑے بڑے جاگیردار نہیں ہیں. تو سندھ والے تو کر لیں گے شاید مینیج اس کو. پنجاب بڑا صوبہ ہے، بڑے مسائل ہیں. تو یہ بہت بڑا مسائل ہے. یہ سلپری وکٹ پہ آ گئی ہیں. اور اب آخر پہ ٹرمپ جو ہیں ان کی کال آنی ہے کہ نہیں آنی ہے. یہ ٹرائی ساری وہی ہے، آنی ہے کہ نہیں آنی ہے یہ تو ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. اس کے لیے یہ جو 24 نومبر کی کال ہے، بیسیکلی یہ آپ سمجھیں کہ ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہو رہا تو پھر وہ کام کرنا پڑے، وہ والا کہ کہیں سے کچھ ہو نہیں رہا. حکومت بھی سٹیبل ہوتی جا رہی ہے، انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، آئی ایم ایف بھی ہو گیا ہے،
اب کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ ہلائیں جلائیں گے. تو اب یہی ہے کہ امریکہ کی توجہ حاصل کریں. تو اس کے لیے یہ کال کرنی ہے, یہ جو کال دی ہے اس کی احتجاج کی, تو شاید امریکہ تک جو ہے نا وہ آواز پہنچ جائے, تو وہاں سے کوئی ٹویٹ ہی آ جائے. لیکن میں نے کل بھی بتایا تھا, میری خبر کی آج بہت سے لوگوں نے تصدیق کی ہے. میں اب دہرا دیتا ہوں کہ سوری منہ سے آدھا نام نکل گیا, دبا لیا. برادر ملک سے مشورہ ہو گیا ہے. وہ برادر ملک ٹرمپ کا بہت قریب ہے, اور اس سے جا کے پوچھا گیا ہے کہ اگر ٹرمپ کا پریشر آیا تو ہم کیسے ڈیل کریں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسے 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 کریں گے, طریقہ کار بتا دیا گیا ہے. تو اس لیے کوئی بڑا یہ والی کال نہیں آنے والی کہ میرے فرینڈ کو باہر نکالیں ورنہ میں حلف نہیں لے رہا, یا حلف لینے سے پہلے نکالیں, یہ نہیں آنے والی. اگر یہ آ بھی گئی تو اس کو ہینڈل کرنا کیسے کرنا ہے یہ برادر ملک نے بتایا ہے, اور وہ اس میں اپنا رول بھی پلے کرے گا. کل یا پرسوں, ایون کل تو چھٹی ہے, پرسوں انشاءاللہ پھر آپ کو اپڈیٹ